اور جناب کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس قدر طاقتور میڈیم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں موجود شخص سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہے اور آپ کو آپ کے خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور رکھ سکتا ہے. آپ ساتھ رہ کر بھی دور ہیں اور ہماری اور آپ کی ہتھیلیوں پر اور انگوٹھوں کے نیچے معلومات کا ایک طوفان برپا ہے. اکثر اوقات یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب کہاں کلک کرنا ہے اور کہاں کلک نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کا ایک کلک آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ایک نئی دنیا میں لے کر جا سکتا ہے، جہاں آپ چند لمحے گزار کر جب واپس اپنی دنیا میں آتے ہیں نا تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہاں تو کئی گھنٹے بیت چکے ہیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اندازہ کب تک کیا جا سکتا ہے. فیک نیوز ڈس انفارمیشن نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا کا یوزیج ہے اس کو کس طرح ہم نے یوز کرنا ہے، اس کے کیا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے، اس کے ایتھکس کے اوپر ہم نے آج بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہے ٹیکنیکل کالجز ایسوسی ایشن کے. کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، شکریہ. کاشف صاحب، سوشل میڈیا کا یوزیج آج کل ہمارے سامنے ہی ہے، ینگسٹرز ہو جائیں یا باقی ایج کے لوگ ہو جائیں، یوزیج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور میں کہوں گی کہ نیگیٹو یوزیج بڑھتا جا رہا ہے، پازیٹیو نہیں ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس کے کیا ایتھکس ہونے چاہیے، کیا اس کو چلانے کے معاملات ہونے چاہیے، بیکاز ڈس انفارمیشن فیک نیوز اس کے اوپر بہت زیادہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے. جی شکریہ، آپ نے موقع دیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. مطلب ایک انفارمیشن آپ نے پاس کی تو وہ ایسے وائرل ہوتی ہے جیسے مطلب حق ہوتا ہے. اب اصل میں اس میں سمجھنا پڑے گا ایتھکس کو. ایتھکس جو ہے نا اس سے اچھے گڈ ایتھکس سے قومیں بنتی ہیں. اصل چیز یہ ہے، تو اس کے اوپر اصل ورکنگ کی ضرورت ہے. اب اگر وہ ورکنگ نہیں ہے، جو کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو کہ ماں کے بعد ماں کی گود کی ہی طرح میں اس کو سمجھتا ہوں، ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ اصل میں جڑ ہے، پتے کاٹتے رہیں گے نا اس کا فائدہ نہیں ہونا. ہمیں جڑ پکڑنی پڑے گی، اور جڑ یہی ہے کہ ہم کہاں سے چلیں. پھر آپ کے اندر ایتھکس آئے گی. جیسے اب آپ یہ دیکھیں جاپان، تو جاپان میں پہلے 3 سال کوئی سلیبس نہیں منیبہ پڑھایا جاتا، کوئی کچھ نہیں پڑھاتے. وہ ایتھکس سکھاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنا کام خود کرنا ہے. ان کے ٹیچرز، ان کے اسٹوڈنٹس وہ صفائیاں بھی خود کرتے ہیں. ان کو سکھایا جاتا ہے سپٹنگ نہیں کرنی، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو پہلے 3 سال وہ اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ نصاب لگاتے ہیں اور پھر وہ ایگزامینیشن کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. اب اس سے قوم بنتی ہے. اصل تو جڑ ہے، جو جڑ پکڑنی پڑے گی. تو جڑ تو ہم پکڑ نہیں رہے. تو اس میں آ کر جو اس وقت انٹرنیٹ پہ جو ایک ماحول بنتا ہے گالی گلوچ کا اور ایک سیاست کا، میں کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتا. اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور اپنے تجربے سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو چیز جو آتی ہے کہ آپ مطلب فیملیز لڑ رہی ہیں، دوست لڑ رہے ہیں سیاست کے نام پہ، مطلب ان کا کام نہیں تھا سیاست میں لگانا. ہماری یوتھ کا کام ہے. وہ یوتھ جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی ایسٹ ہے اور ملک کا بھی ایسٹ ہے. اور اس وقت آئی ٹی تو پوری دنیا میں چھا چکا ہے اور فیوچر آئی ٹی کا ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اچھے کاموں پہ لگائیں، پروموٹ کرنے والے بھی تو ہم لوگ میں سے ہی ہیں نا، ان کو غلط طرف لگانے والے بھی تو ہم لوگوں میں سے ہی ہیں. وہ بیڈ ایتھکس میں آ جاتی ہے چیز. پھر اس کا نیگیٹو استعمال آتا ہے. پھر اچھا وہ نیگیٹو استعمال بھی دوبارہ میں پھر کہوں گا کہ اس کے اندر وہ اس کی جو ایک مطلب جو سکولنگ تھی، جو اس کی ایک نظام تھا جہاں سے وہ چل کے آگے آیا ہے، اگر وہ پکا ہو گیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہیں کہ ہنڈیا پک گئی. تو پھر اس میں آپ کیسے چیزوں کو علیحدہ کریں گے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ مطلب میں اس کو یوں کہوں گا کہ مطلب اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا اور کوئی ریگولیرٹیز بنانی پڑیں گی، اتھارٹیز کو کہنا پڑے گا. اب دیکھیں اب آج کل ایف آئی اے بھرا پڑا ہے، بھرا پڑا ہے، اب یقین کریں. اور وہ بیڈ ایتھکس کی وجہ سے، فیک نیوز کی وجہ سے، بالکل ایسے ہی اس کی وجہ سے کتنے بچیوں کو مسائل آ رہے ہیں. میں وومن امپاورمنٹ پر بہت بلیو کرتا ہوں، اور میری بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، میری بڑی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں. اور اب دیکھیں کہ کس طرح ٹرول کیا جاتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بچیوں کے چھوٹا سا کلک ان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی
اور پھر اس کے بعد وہ پھر خدا نہ خواستہ بلیک میلنگ کے کیا کرنا چاہیے پھر اس کے کیا ایتھکس کیا ہونے چاہیے پھر کیا گھروں میں بتائیں اسکولوں میں بتائیں کس طرح کریں کس طرح ایک لارجر ایسپیکٹ پہ اس کو لے کر چلیں ہم اس کے لیے اویئرنیس پروگرام چلائیں ٹھیک ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اویئرنیس پروگرام آپ اویئرنیس دیں جیسے میں اویئرنیس دے رہا ہوں میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں لیکن مجھے اپنے قوم کے بچوں سے اور بچیوں سے محبت ہے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اور میری ہمیشہ سے جب بھی مجھے کہیں موقع ملا ہے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی پہ توجہ دیں ہر چیز کے پازیٹیو پہلو بھی اور نیگیٹو پہلو بھی ہیں تو یہ ہمیں سکھانا پڑے گا تعلیمی اداروں کو یہ رول اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ مل کے اور فیملیز ماں باپ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں ٹھیک ہے تو پھر یہ بات بنے گی جیسے اب عموماً اگر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے فرض کریں تو آپ وہاں تعداد دیکھیں بہت کم ہوتی ہے پیرنٹس کی کیونکہ حالات ہی اتنے برے ہیں وہ بھی بیچارے کیا کریں تو والد بہت بڑی ایک اتھارٹی ہے ایک گھر کا بہت بڑا پلر ہے ستون ہے تو وہ بیچارے نہیں جا پاتے کیونکہ اب وہ کام کریں یا وہ جائیں تو وہ پھر اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کو چھوڑ کے اس طرح کے معاملات میں جانا چاہیے جس میں ایک پازیٹیو ڈسکشنز ہوتی ہے اور پھر ایتھکس بہتر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اگر اوور آل بات کر لی جائے اور ریسنٹلی کچھ چیزوں کے اوپر اگر بات کر لی جائے تو جس میں سوشل میڈیا کا بہت ہی کہہ لیں کہ منفی استعمال کیا گیا ہے ایک پروپیگنڈا تھا پھر مس انفارمیشن فیک نیوز پھیلائی گئی اور وہ نیوز بلکہ صرف وہ نہیں جتنی بھی مس انفارمیشن یا فیک نیوز ہوتی ہیں آگ کی طرح ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہیں اور لوگ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ بلیو کر لیتے ہیں تو اس کا کیا پھر حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں منیبہ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آزادی رائے ہے جی لیکن اس کی لمٹ بھی تو ہے نا اب نیٹ ایک ایسی جگہ ہے اور سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے جی بالکل اب آپ نے بالکل صحیح درست فرمایا کہ ہمیں پہلے تصدیق کرنی ہے یہ تو ہماری حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تصدیق کریں پھر اس کو آگے بات کریں جی تو ایک نظام ہے کہ تصدیق کیے بغیر ایک چیز کو پھیلا دینا اور پھر کیونکہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلتی ہے اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اور اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اور اس میں پھر سیاسی پہلو بھی آتے ہیں پھر وہ مطلب لوگ سیاست چمکاتے ہیں پھر وہ مطلب میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں لیکن مجھے اختلاف ہے اس بات پہ کہ جب ایک ایشو بڑا سینسٹیو ہو اور خاص طور پہ کسی بیٹی کا ہو تو اس کو پھر اگر اچھالا جائے تو یہ ہر کوئی بھی جس کے گھر میں بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے وہ یہ نہیں میرا خیال سوچ سکتا تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن بس شاید اپنے گھر کی بات اپنی ہے اور دوسرے کے گھر کی بات دوسری ہے کہ بھئی وہ کسی اور کی بیٹی یا کسی تو یہ میں اس کے بہت خلاف ہوں اور یہ جو ایک دم پھر وائرل کر دینا اور پھر اس کے اوپر کیا حل نکل سکتا ہے بیکاز ایک چھوٹی سی فیک نیوز کی وجہ سے مس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کی صرف کہہ لیں کہ ایک شخص کی ساکھ نہیں خراب ہو رہی ہوتی پورے پاکستان کی پورے معاشرے کی آپ کی ساکھ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگا دینی چاہیے بین کر دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے پھر اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں اور قانون ہے قانون کو اپنا کام کرنے دیں اچھا ٹھیک ہے اور آپ مطلب کہہ سکتے ہیں آپ لیکن اس کی لمٹ ہے اس لمٹ میں رہ کے کہیں نہ کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ روڈوں پہ آئیں اور پروٹیسٹ کریں اور توڑ پھوڑ کریں یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کے میں خلاف ہوں اور میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ اپنے ملک کی بیٹیوں سے کہ یہ ہمارا ایسٹ ہے ہمارا ملک ان کے ساتھ چلے گا تو ان کو میں نہیں چاہتا کہ یہ توڑ پھوڑ کی سیاست کی طرف آئے پھر وہی بات کہ ہمیں مل کے ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور جب ایجوکیٹ کریں گے دیکھیں نا قطرہ 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 چلیں ایک ہے سنہار کی ایک ہے لوہار کی تو ہم آہستہ آہستہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو ایتھکس کے لیے ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے وہ زبردستی نہیں ہوتی وہ ایکسیپٹ زبردستی نہیں ہوگی اور پھر ظاہر ہے اگر ہم بین کی بات کریں تو یہ حل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ ٹویٹر پہ بین لگا دیں اس پہ بین لگا دیں ہم ایجوکیٹ کریں اس کے لیے کمپینز پازیٹیو چلیں اصل بات آ کے رکے گی پازیٹیوٹی پہ اور کیمپین چلائی جائے اویئرنیس ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کے اندر نہ کہ بیننگ کی طرف جایا جائے یا سوشل میڈیا کو بین کیا جائے ہمارے ساتھ کاشف افتخار صاحب موجود تھے کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ یہاں پر